الحمد للہ الکبیر المتعال الذی ہدانا لخیر الادیان وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ نصلی ونسلم علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 103 تا 105 کو سمجھیں گے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے غیر ضروری اور لایعنی گفتگو اور سوالات کی ممانعت کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی تھی، اور اس ممانعت کی ایک وجہ یہ بیان ہوئی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے سوال کرنے سے اللہ کی طرف سے جواب آ جائے اور شے حرام ہو جائے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان 4 چیزوں کا تذکرہ فرمائیں گے جن کو اہل مکہ نے از خود حرام ٹھہرا لیا تھا۔ تو یہاں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جس طرح فضول اور لایعنی سوالات کر کے احکام شرعیہ میں تنگی اور سختی کا سبب بن جانا جرم ہے، اس سے کہیں بڑا جرم یہ ہے کہ اپنی رائے سے از خود کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرا لیں۔ ایسے کاموں کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، نہیں مقرر کیا اللہ نے بحیرہ کو، نہ صائبہ کو، نہ وسیلہ اور حام کو۔ کہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کے بارے میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں، لیکن جلیل القدر تابعی حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے ان الفاظ کی جو تفصیل بیان کی ہے وہ صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں مذکور ہے، جس کو مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ اور مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اپنے حواشی میں نقل کیا ہے۔ ہم بھی آپ کے سامنے اسی کو بیان کریں گے۔ بحیرہ اس جانور کو کہا جاتا تھا جس کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیا جاتا تھا، کوئی اسے اپنے کام میں پھر نہیں لاتا تھا۔ اور صائبہ اس جانور کو کہتے جو بتوں کے نام پر ہمارے زمانے کے سانڈ کی طرح چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور وسیلہ اس جانور کو کہا جاتا جو اونٹنی مسلسل مادہ بچوں کو جنم دیتی اور درمیان میں کوئی نر بچہ پیدا نہ ہوتا، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے۔ اور حام اس نر اونٹ کو کہتے تھے جو ایک خاص تعداد میں جفتی کر چکا ہوتا تو اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا۔ تو یہ انہوں نے خود ساختہ نظریات کی بنا پر ان کے دودھ، سواری اور گوشت کو اپنے لیے حرام قرار دے لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب کچھ مقرر نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیے تھے۔ پھر یہ 4 چیزیں شاعر شرک میں سے بھی تھیں۔ اس سے پہلے آیت نمبر 97 میں جو 4 چیزیں بیان ہو چکی ہیں جو شاعر اللہ میں سے تھیں، کعبہ، حرمت والا مہینہ، حدی اور قلائد، تو بہرحال انہوں نے ان جانوروں کو از خود حرام قرار دیا اور شرکیہ انداز میں غیر اللہ کے نام پر حرام ٹھہرایا، یعنی دوہرے جرم کے مرتکب ٹھہرے۔ آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن یہ کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ چونکہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ کسی بھی چیز کو حلال یا حرام مقرر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام نہیں ٹھہرایا۔ تو یہ جو حرام ٹھہرا رہے ہیں تو گویا یہ اللہ کے ذمے جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان کی اکثریت عقل سے عاری ہے کہ بغیر سوچے سمجھے اپنے آباء و اجداد کی دیکھا دیکھی ایسی جاہلانہ اور مشرکانہ رسوم میں مصروف ہیں۔ چونکہ کسی چیز کے حلال و حرام کا فیصلہ اللہ یا اور اس کے رسول کے فرمان کے ذریعے ہی ہوتا ہے نا۔ تو آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل فرمائی اور آؤ رسول کی طرف، یعنی اللہ کی نازل کردہ تعلیمات سے دلیل پیش کرو، آؤ اس طرف، یہ چیزیں تم نے بلا دلیل حرام ٹھہرا لی۔ تو پھر آگے کیا کہتے ہیں قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ یعنی اللہ کی نازل کردہ تعلیمات سے تو کوئی دلیل پیش نہیں کر پاتے، بلکہ اپنے آباء و اجداد کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جو کرتے آ رہے ہیں پہلے سے۔
تو اس کا آگے جواب دیا، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد کو نہ کوئی علم حاصل ہو اور نہ وہ کسی آسمانی کتاب کی ہدایات رکھتے ہوں، تو پھر بھی یہ کرتے چلے جائیں گے۔ تو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر بھی تم انہی کی جاری کردہ جاہلانہ اور مشرکانہ افعال کو بجا لاتے رہو گے۔ اب آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے اہل ایمان تم پر صرف تمہاری جانوں کی ذمہ داری ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو کوئی گمراہ ہو جائے وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم ہدایت کی راہ پر چل رہے ہو۔ یعنی جب تم اس ہدایت کے راستے پر چل رہے ہو کہ خود بھی حلال و حرام کی پابندی کرتے ہو اور دوسرے لوگوں کو بھی حد الوسع امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری انجام دے رہے ہو، اس کے باوجود بھی اگر کوئی گمراہ ہی رہتا ہے تو اس کا وبال انہی پر پڑے گا، اس کا نقصان انہیں ہی پہنچے گا۔ جیسے والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی بہترین تعلیم و تربیت میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں، یہ کردار ادا کرنے کے باوجود بھی اگر بچہ راہ راست پر نہیں آتا تو اس کا وبال والدین پر نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اپنا فرض ادا کرنا لازم ہے۔ آگے فرمایا الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ یعنی اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے کون تھے اور وہ کون تھے جو تمام تر دلائل سننے کے باوجود بھی گمراہی کے راستے پر جمے رہے، سب سامنے آ جائے گا، اللہ سب بتا دیں گے۔ اب آگے آیت نمبر 106 تا 108 تین آیات پر مشتمل وصیت کرنے اور اس پر گواہ بنا لینے کا طریقہ مذکور ہے جو تفصیل طلب ہے، اس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ البتہ اس وقت بس اتنا سمجھ لیں کہ گزشتہ آیات میں یہ واضح کیا گیا کہ کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرانے کی اتھارٹی تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور انسان سے اللہ کا مطالبہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے حلال یا حرام کردہ اشیاء کی مکمل پابندی کرے۔ آخر کار اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، وہاں اسی بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ تو اگلی تین آیات جو ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے، اس میں یہ بیان ہوگا کہ اپنی موت سے پہلے اپنی مال و جائیداد کی مکمل تفصیل اور وضاحت کر دینی چاہیے کہ میرا مال کون سا ہے اور دیگر لوگوں کا مال میرے مال میں ملا ہوا کون سا ہے، اس بارے میں تفصیلی اور واضح وصیت کر دینی چاہیے، اور اس پر گواہ بھی مقرر کر لینے چاہیے۔ اس سے یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ نہ تو لوگوں کے حقوق ضائع ہوں گے، جو جس کا حق ہے اس تک پہنچنے میں آسانی ہوگی، اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی اپنی باز پرس دن قیامت ختم ہو جائے گی۔ اب اگر پچھلے لوگ اس کی موت کے بعد کسی کے حقوق ماریں گے تو وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ ساتھ عزت جان اور مال کی حفاظت کے بھی طریقے نسل انسانی کو عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ان تین آیات پر تفصیلی گفتگو اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اصولوں کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔